اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا ومولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اما بعد فقد قال امام حسین علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب اصلاح امت جدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اريد ان امر بالمعروف ونهي عن المنكر واسير بسيرة علي بن ابي طالب صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. اس سے پہلے کہ مجلس عزا کا آغاز تو خیر ہو چکا ہے، گفتگو کا آغاز کیا جائے اس سے پہلے خادمہ تابوت امام حسن مجتبیٰ کی ایک مومنہ ڈینگی بخار میں مبتلا ہیں. بہت بڑی تعداد میں مومنین اور مومنات بھی اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور تو ہم سب کو دعا کرنا ہے کہ پالنے والے تجھے واسطہ عابد بیمار امام زین العابدین علیہ السلام کا اس مومنہ کو اور دیگر تمام مومنین مومنات کو بہترین صحت اور سلامتی عنایت فرما، اور آنے والی تمام بیماریوں سے ہم سب کو محفوظ فرما انشاءاللہ. ایک مرتبہ بلندتر صلوات پڑھ لیجئے گا. اللہ صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. بہت زیادہ میں اور آپ عزاداری سید الشہداء میں مصروف ہیں انشاءاللہ، اور مصروف رہیں گے انشاءاللہ. یہ فرش عزا ایک رحمت ہے پروردگار کی جانب سے. اس فرش عزا کے ذریعے سے مجھے اور آپ کو ہر لمحے مغفرت کا ذریعہ مل جاتا ہے. یہاں آ جانے سے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی مغفرت ہو جاتی ہے، آنے والے گناہوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے. اس فرش عزا سے صحت ملتی ہے، اس فرش عزا سے تندرستی ملتی ہے، اس فرش عزا سے آگے آنے والی مصیبتوں سے انسان بچ جاتا ہے. یعنی جو نیت بھی آپ کر کے اس فرش عزا پر آ جائیں پروردگار عالم قبول کر لیتا ہے. کیونکہ یہ فرش عزا ایک ایسی شخصیت کے نام پر ہے کہ جو نہ ہوتا تو آج اسلام کا وجود نہ ہوتا. آج جو کچھ بھی اسلام باقی ہے یہ شہادت امام حسین علیہ السلام کے طفیل باقی ہے. آج جو کچھ بھی اسلام باقی ہے امام حسن مجتبیٰ کی شہادت سے باقی ہے. آج جو کچھ بھی اسلام کا نام اور نشان باقی ہے، اور یہ نام و نشان باقی رہے گا تا قیامت باقی رہے گا، یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی رسالت مآب کی شخصیت کو، نبی آخر الزماں کو کسی طور پر بھی میں اور آپ نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں، سوچ بھی نہیں سکتے ہیں. یعنی یہ سارا جتنا نظام اسلام آج باقی ہے، جتنا نظام اسلام ہمارے اور آپ کے پاس موجود ہے، یہ رسول خدا کی قربانیوں کا نتیجہ ہے. رسول خدا کی اولادوں نے جو قربانیاں پیش کیں، رسول اسلام نے اپنی اولادوں سے جو اقرار لیا تھا، جو وعدہ لیا تھا، اس وعدے کو ان کی اولادوں نے
پورا کیا ہے. آج میں اور آپ اس فرش ازا پر نظر آ رہے ہیں. آج اس طرح کے فرش ازا پوری کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں, پوری کائنات میں. جب تک ہمیں نہیں مارا جا رہا تھا, جب تک ہماری ٹارگٹ کلنگ نہیں ہو رہی تھی, ہم پاکستان تک محدود تھے. جب مارا گیا تو لوگوں نے اپنی جان بچانے کے لیے یہاں سے نقل مکانی کی یا نہیں کی؟ اور ایسی نقل مکانی کی, ایسی ایسی جگہ جا کر آباد ہو گئے, دنیا کے ایسے ایسے کونوں میں جا کر آباد ہو گئے. جانے کو تو چلے گئے, یہاں خوشیاں منا رہے تھے, یہاں لوگ جشن منا رہے تھے کہ اب یہ چلے گئے, بس اب ہم آزاد ہو گئے. کہا تم یہاں سے تو چلے گئے, لیکن پوری دنیا میں وہ جہاں جاتے ہیں وہ پرچم اہل بیت کو بلند کرتے ہیں. آج سے 25 سال پہلے تک کینیڈا میں یا انگلینڈ میں یا آسٹریلیا میں عزاداری سید الشہداء کا کوئی وجود نہیں تھا اس طریقے سے. ابھی پوری دنیا میں عزاداری سید الشہداء ہے. جہاں جہاں تک بھی یہ پھیل گیا, ابھی وہ خود پریشان ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ابھی غیر مسلموں کو پتہ ہی نہیں تھا کہ حسین کون ہے, محمد مصطفیٰ کون ہے. کہہ رہے یہ جہاں جاتے ہیں یہ اسلام کا مکمل طور پہ تعارف کراتے ہیں, اور یہ جہاں پہنچ جاتے ہیں یہ اپنے چھٹے امام کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے, چھٹے امام کی خواہش پر یہ عمل کر رہے ہوتے ہیں. چھٹے امام نے کیا ارشاد فرمایا تھا, اے ہمارے چاہنے والوں, اے ہمارے شیعوں, ہمارے لیے باعث عزت بنو, باعث زینت بنو, باعث ذلت نہ بننا. اور واقعاً آج کی تاریخ تک پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں پر بھی چلے جائیں, آج اگر استعمار ہمیں بلا تو رہا ہے اپنے پاس, ہمیں ویزے بھی جاری کر کے دیتا ہے, دھڑا دھڑ ہماری جناب علی قربانیاں, 1 سیکنڈ میں وہ آپ کو ویزا دے دیتا ہے جانے کے لیے. وہ اپنے ملک کے سارے دروازے کھلے رکھتا ہے. پوری دنیا میں, پورے یورپ میں جہاں آپ جانا چاہیں آپ کو ویزا مل جاتا ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ان کی اولادوں کو ہم بگاڑیں. وہ پورے سال بگاڑتے ہیں, فرش ازا دوبارہ سے درست کر دیتا ہے. وہ پورے سال اپنا کھلاتے ہیں, یہ فرش ازا 2.25 مہینے کھلا کے ان کو دوبارہ سے طیب و طاہر کر دیتا ہے. نام حسین کے بدن میں جو قطرہ چلا جائے, نام حسین ان کے بدن میں جو نمک چلا جائے, یہ تبرک ہے نا, یہ تبرک ہے, یہ نیاز ہے, یہ جو کچھ بھی ہے یہ اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے, یہ اتنی زیادہ تاثیر رکھتا ہے کہ غیر مسلم بھی اگر کھا لے, غیر مسلم, ابھی نہیں دیکھا ہندوستان میں کتنے لوگ ہیں, کتنے ہندو ہیں, گو کہ وہ اپنے معاشرے کو دیکھتے ہوئے, اپنے قبیلوں کو دیکھتے ہوئے, شاید میں تو اب یہی سمجھ رہا ہوں اسی نتیجے پر کہ شاید وہ اپنے قبیلوں کی وجہ سے, اپنے معاشرے کی خوف کی وجہ سے, اپنے وطن کی خوف کی وجہ سے وہ کھل کر نہیں کہتے ہیں علی ولی اللہ, وہ کھل کر نہیں کہہ رہے ہیں. وَإِلَّا یہ بھی آپ ان کے یہاں کی جا کے عزاداری دیکھیں, وہ پوری عزاداری کر رہے ہیں, ماتم داری ان کے یہاں ہو رہی ہے, تبرک اور نیاز ان کے یہاں ہو رہا ہے, ان کی منتیں آج بھی پوری ہو رہی ہیں. میری اور آپ کی شاید ہمارا عقیدہ اتنا مضبوط نہ ہو, وہ ایک ذوالجناح کے نیچے سے 5 خاتون کو گزارتے کہتے ہیں یہ انشاءاللہ پروردگار عالم اس کو اولاد عطا فرمائے گا. جھولا علی اصغر ان کو کیا کچھ نہیں دے رہا, انہیں مل رہا ہے. علم عباس کے ذریعے سے ان کو سب کچھ مل رہا ہے. مل رہا ہے کہ نہیں مل رہا؟ ان کو مل رہا ہے. وہ آج بھی غازی کا علم اٹھاتے ہیں, وہ آج بھی جھولے کا احترام کرتے ہیں, وہ آج بھی ذوالجناح کا ادب کرتے ہیں, وہ آج بھی سبیل, تبرک, ہر طریقے کا اہتمام کر رہے ہیں. یہ سب کچھ کہاں سے ان کو مل رہا ہے؟ کہا یہ فرش ازا کی طاقت ہے, یہ ذکر سید الشہداء کی طاقت ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد. یا علی. عزیزان, یہ ایام عزا جن کی آخری تاریخوں میں اور اب موجود ہیں, یہ 8 ربیع الاول تک جو یہ آپ کا فرش بچھا ہوا ہے, 8 ربیع الاول کے بعد بھی یہ فرش ازا بچھے گا, لیکن پھر سویم کے عنوان سے بچھے گا. کسی کا انتقال ہوگا تو ہم اپنے کو بھول جائیں گے, پھر امام کو لے کر یاد کریں گے. ہمارا کوئی بھی مر جائے گا, ہم اس کا 10واں کرنے کے لیے بیٹھ جائیں گے, اپنے کو بھول جائیں گے, ان کو یاد کریں گے. سسٹم ہے ہمارے پاس.
ہمارے پاس ایک حوصلے کی طاقت ہے. ہم کو یہ شہادتیں ایک حوصلہ دے کر گئی ہیں, ہمارے پاس ایک نظام دے کر گئی کہ تمہارا بوڑھا بھی مر جائے گا تو تم کربلا کے بوڑھے کو یاد کرو گے, اپنے بوڑھے کو بھول جاؤ گے. تمہارا جوان مر جائے گا, تم اپنے جوان کو بھول جاؤ گے, تم کربلا کے جوان کو یاد کرو گے. تمہارے یہاں کا چھوٹا سا بچہ بھی مر جائے گا, تم اس کے سارے غم کو بھول جاؤ گے, کربلا کے بچوں کو یاد کرو گے. ہے یا نہیں ہے؟ طاقت ہے. تمہارے یہاں کسی مومنہ کا انتقال ہو جائے گا, تم کربلا کی مومنہ کو یاد کرو گے. تمہارے یہاں کسی بچی کا انتقال ہو جائے گا, تم کربلا کی بچیوں کو یاد کرو گے. یہ پورا ایک, ہمارے پاس کوئی خانہ خالی نہیں ہے ہمارے پاس. لہذا یہ ابھی جو ہمیں تذکر دیا جا رہا ہے, بار بار ہم کو جھنجھوڑا جا رہا ہے, بار بار کوئی نہ کوئی طاقت تو ہے. آپ بتائیں, اتنی مجلسیں سننے کے بعد بھی آپ کا دل بھرا, آپ پھر بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کی طبیعت ہی نہیں سیر ہو کر دے رہی. یعنی کوئی ایک تو ایسا نکلے کہ کسی دن میں یہاں پر آ کر بیٹھوں یا کوئی بھی عالم یہاں پر آئے اور پوری قوم غائب ہو جائے. کہ نہیں, کوئی بھی نہیں آیا. کہتا ہے کیوں؟ کہتا ہے 2.25 مہینے بھائی سن تو لیا, آپ کتنا سنیں. وہ کہتے ہیں آپ جب بھی دیکھیں گے کوئی نہ کوئی پیاس بجھانے کے لیے موجود ہوگا. یعنی جگہ کبھی خالی نہیں ہوگی. تذکرہ وہی ہوگا, وہی پرانا 1400 سال پرانی تاریخی کو آپ کے سامنے بیان کیا جا رہا ہوگا. لیکن جب بھی آپ سن رہے ہوں گے کہیں گے تازہ ہے. جب بھی آپ کے سامنے واقعات کو پیش کیا جائے گا, آپ کہیں گے ہاں میں پہلی مرتبہ سن رہا ہوں, میں نے اس واقعے کو پہلے کبھی نہیں سنا ہے, یا شاید میں نے پہلے کبھی سنا ہو, سمجھ میں آج آیا ہے. توجہ میں نہیں دے سکا تھا, شاید توجہ مجھے آج مل گئی ہے. میں ہمیشہ آپ کے سامنے جناب علی ایام اعزا کے موقع پر جناب علی وصیت نامہ امام حسین کو سرنامہ بناتا ہوں. اب بتائیں, جو امام کی وصیت, امام حسین کی جو وصیت ہے, وہی وصیت امام حسن مجتبیٰ کی ہے. جو وصیت امام حسن مجتبیٰ نے کی وہی امام حسین نے کی ہے. اور جو وصیت امام حسن مجتبیٰ نے کی وہ اپنے بابا علی مرتضیٰ کی وصیت کو آگے لے کے چلیں. یعنی جو وصیت علی مرتضیٰ کی ہے وہی وصیت امام حسن کی ہے, وہی وصیت امام حسین علیہ السلام کی ہے. جبھی تو امام حسین علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں اپنے بابا کی سیرت پر عمل کرتے ہوئے عمل کروں گا. سیرت, جس طریقے سے انہوں نے نظام کو چلایا ہے. اب اگر کوئی آپ سے ہم سب سے ہی کوئی پلٹ کر پوچھ لے کہ امام تم نے حضرت علی کی وصیت کو بتا دیا, امام حسن کی وصیت بتا دی, امام حسین کی وصیت بتا رسول اللہ کی بھی کوئی وصیت تھی کہ نہیں؟ کہ انہی تینوں نے جو بیان کیا یہی رسول کی وصیت ہے. انہوں نے کبھی اپنے پاس سے کچھ بیان تھوڑی کیا ہے, انہوں نے جو رسالت سے لیا آگے سنا دیا. جو رسالت نے نصیحت دی وہ نصیحت انہوں نے آگے بڑھا دی, جو رسالت نے وصیت کی اس وصیت کو آگے انہوں نے بڑھا دیا. صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد صلی اللہ. لیکن میں اس نتیجے پر مجھے اور آپ کو پہنچنا ہے کہ اسلام مکمل طور پر مضبوط ہو چکا ہے. جس پر رسالت مآب جب دنیا سے جا رہے ہیں, مکمل ہو چکا تھا نا اسلام, قرآن مکمل طور پر نازل ہو چکا تھا. کہا کہ اب دین بھی مکمل ہو چکا ہے, دین کے مکمل ہونے کا بھی اعلان ہو گیا. صحیح ہے, امیر المومنین کی ولایت کا بھی اعلان ہو. یہ سارے اعلانات ہونے کے بعد جب اسلام مکمل ہو گیا, سب کو مضبوط ہو گیا, تب کہیں جا کے رسالت مآب فرما رہے ہیں کہ جناب علی یہ میرا آخری حج ہے, حجۃ الوداع, یہ میری زندگی کا آخری حج ہے. کہتے ہیں غیب جانتے تھے تو کہہ رہے ہیں نا, کسی نے تو بتایا ہوگا نا آ کر کے یہ آپ کی زندگی کا آخری حج ہے. کوئی تو آیا ہوگا آپ کو بتانے کے لیے, جیسے جیسے بتایا. کہا کہ میری زندگی کا آخری حج ہے, یہ میری زندگی کے آخری خطبات ہیں, انہیں غور سے سن لو, اس کے بعد شاید میں تمہارے درمیان سے چلا جاؤں. اس کے بعد جو یہ سارے نصیحت اور وصیتوں کا نظام چلا, ابھی میں دیکھ رہا تھا اس کتاب میں کہ آیا خود رسول اسلام کی کیا کیا وصیتیں ہیں. آیا آپ نے اتنی دفعہ آپ نے, یعنی میرے خیال میں یہ پورا ہفتہ جو ہے وہ رسالت مآب کی شہادتوں کا سلسلہ چلتا رہا ہے. یعنی جس مقرر نے, جس عالم نے, جس ذاکر نے بھی آ کر مجلس آپ کے سامنے بیان کی ہے, اس نے اسی چیز کو سرنامہ بنایا ہوگا. لیکن مجھے معلوم ہے زیادہ تر جو سرنامہ بنایا جاتا ہے وہ امام حسن مجتبیٰ کو بنایا جاتا ہے. رسالت مآب کی آج شہادت کی تاریخ ہے
تو یہاں پہ رسالت مآب کی شہادت نہیں، ان کی شہادت تو ہوئی نہیں، وصال ہوا ہے. بندہ خدا آپ کہاں ہیں؟ آپ کا علم کہاں ہے؟ آپ کو آپ کے ممبر نے کیسے کہہ دیا کہ وصال ہے؟ وصال نہیں، شہادت ہے. کوئی معصوم دنیا سے جا نہیں سکتا جب تک کہ اس کو شہادت کا درجہ نہ مل جائے. معصوم وہ بھی رسالت مآب ہوں. رسالت مآب کو زندگی میں کتنی دفعہ زہر دیا گیا ہے. منافقین تھے یا نہیں تھے؟ آپ کو جو یہ زہر دیا گیا، کیا یہ خیبر کے موقع پر زہر دیا گیا تھا؟ خیبر کے موقع پر جنگ خیبر جس وقت ہوئی ہے، اس وقت جناب علی ایک یہودی عورت نے ظاہری طور پر اپنے آپ کو مسلمان کر لیا تھا، اور مسلمان کہہ کر اپنا بدلہ لینا چاہتی تھی رسالت مآب سے. رسالت مآب کو ہمیشہ، یعنی آپ بھی تو سوال کریں نا کہ بکرا کھانا، بکرے کا گوشت اچھا ہوتا ہے تو بکرے کے گوشت میں سے بھی کون سا حصہ سب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے؟ یا ہر چیز کھانا فضیلت ہے؟ بکرے کی کتنی چیزیں حلال ہیں بھائی؟ بکرے کی کتنی چیزیں حرام ہیں؟ چلیں یہ تو پتہ ہوگا نا کہ کیا چیز کھانا حرام ہے. جب یہ معلوم ہے کہ کیا چیز کھانا حرام ہے تو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ کیا چیز کھانا مستحب ہے اور کیا کھانا مکروہ ہے. جب رسالت مآب سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سی چیز بکرے کی آپ کو زیادہ پسند ہے، سنا ہے کبھی آپ نے اس طریقے سے معاملے کو یا نہیں؟ جب رسالت کا تذکرہ ہو رہا ہے، رسالت کی شہادت سننے کے لیے آئے ہیں، ایک طرف امام حسن مجتبیٰ کی شہادت سننے کے لیے آئے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ دونوں کو ملا جلا کر تھوڑا سا کچھ تو علم آ جائے ہمارے اندر. کوئی ایک نئی بات تو ہم آج یہاں سے لے کر چلے جائیں کہ ہاں صاحب ہمیں نہیں معلوم نہیں تھا. جب رسالت مآب سے پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ بکرے کی کون سی چیز کون سا حصہ آپ شوق سے تناول فرماتے ہیں، رسالت مآب نے ارشاد فرمایا مجھے دستی زیادہ پسند ہے. بتاؤ ران میں زیادہ گوشت ہوتا ہے کہ دستی میں؟ بتائیے، آپ کیوں شکل دیکھ رہے ہیں میری؟ آپ کو بولنا پڑے گا میرے ساتھ. بتاؤ ران آپ کو زیادہ ران پسند ہے کہ دستی پسند ہے؟ آپ کہتے ہیں نہیں، ران کے اندر یقیناً زیادہ گوشت ہوتا ہے، دستی کے اندر آگے، دستی کے اندر بازو ہے نا، یہ بکرے کے بازو ہے نا بچوں، آگے والا جو حصہ سے چل رہا ہوتا ہے اس کو بازو کو دستی بولتے ہیں، جو پیچھے والا حصہ ہے اس کو ران بولتے ہیں. تو رسول اسلام سے پوچھا آپ کو کون سا حصہ زیادہ پسند ہے؟ کہا کہ مجھے دستی زیادہ پسند ہے. رسول اللہ سے پوچھا یا رسول اللہ آپ کو ران کیوں نہیں پسند؟ کیوں نہیں پسند؟ آپ نے ارشاد فرمایا مجھے ران اس لیے پسند نہیں ہے کیونکہ یہ مقام پیشاب سے نزدیک ہے. مقام پیشاب سے یہ کیونکہ زیادہ نزدیک ہے، لہذا رسالت کو پسند نہیں ہے، حلال ہے، تم امتیوں کے لیے حلال ہے. کیوں ڈر رہے ہیں؟ صلوات پڑھیں محمد آل محمد. وہی والی بات ہے نا، کیا چیز کھانا زیب دیتی ہے، کس چیز کو زیب دیا جائے گا؟ کہ دونوں جو دستیاں ہیں، ہر جانور کے جو آگے کے دونوں پاؤں ہیں، جب بھی وہ پانی پینے کے لیے جاتا ہے ان دونوں آگے کے پاؤں کو جھکا دیتا ہے مثل رکوع کے، اور حالت رکوع رسالت کو پسند ہے. جب بھی کوئی پرندہ پانی پیتا ہے سب سے پہلے چونچ نیچے ڈالتا ہے، اور پانی کیسے پیتا ہے؟ اوپر اٹھا کر، منہ اوپر کر کے پیتا ہے. کہا یہ اوپر جب اس کا منہ جاتا ہے کیوں جاتا ہے؟ کہا یہ الحمد کرتا ہے کہ پالنے والے تو نے مجھے پانی کا موقع عطا فرمایا ہے. اگر یہ ایک قطرہ پانی میرے منہ میں نہ آتا ممکن ہے میں کسی جانور کی غذا بن جاتا، لیکن جو میں نے چونچ اٹھا کر اوپر کیا ہے تیرے حمد بجا لاتا ہوں. صلوات پڑھے محمد آل محمد. یہ یہودیوں کو معلوم تھا، یہ یہودی عورت کو معلوم تھا، یہودی جانتے تھے، یہ ہر وقت جاسوسی کرتے رہتے تھے. جیسے آج آپ کے ملک میں جاسوسی ہو رہی ہے، آج بھی یہودیوں کا پورا جال پھیلا ہوا ہے. پورے مملکت پاکستان میں یہودیوں کا جال پھیلا ہوا ہے، پورے مملکت پاکستان میں عیسائیوں کے جال پھیلے ہوئے ہیں. قرآن مجید میں بار بار بتایا جا رہا ہے یہ یہودی اور عیسائی تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے. دہلی نو، یہ دہلی نو جو ہمارے برابر میں بالکل دہلی ہے، کہا جس دن دہلی میں اسرائیل کا سفارت خانہ کھل گیا گویا اسرائیل برابر میں آباد ہو گیا ہے.
اب مکمل نظام وہی. اب ہمارے برابر میں کون رہتا؟ کیا ہندوستان کا؟ نہیں، ہندوستانی اسرائیل ہے، کیونکہ ان کا سفارت خانہ کھل گیا ہے. سفارت خانے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ کہ تمام مراعات اس کو اپنے ملک جیسی حاصل ہوتی ہیں. یہاں پر بھی یہ 1400 سال پہلے بھی ان کی شرارت یہی تھی کہ رسالت مآب کی جاسوسی کرتے رہتے تھے. کون آ رہا ہے، کون جا رہا ہے، کہاں جا رہے ہیں، کیا کھا رہے ہیں، کیا پی رہے ہیں، کیا رسول اللہ کو کون سی چیز پسند ہے. جب پتہ چل گیا کہ رسول اسلام دستی شوق سے کھاتے ہیں تو کہتے ہیں جیسے ہی خیبر کو فتح کیا گیا انہوں نے فوری طور پر دستی کے اندر اس یہودی عورت نے زہر کو ملایا ہے. زہر ملانے کے بعد رسول اسلام کے لیے اس دستی کو بھون دیا ہے. بھوننے کے بعد توفتاً یہ لے کر پہنچی ہے رسالت مآب کو کھلانے کے لیے. یا رسول اللہ، میں آپ کی چاہنے والی ہوں، میں چاہتی ہوں کہ یہ بکرے کی دستی جو جناب علی آپ شوق سے کھاتے ہیں یہ میں آپ کے لیے پکا کر لائی ہوں. یا رسول اللہ، آپ اس کو تناول فرمائیے. رسالت مآب نے ایک نوالا لیا، لیتے ہی جیسے ہی اپنے دہن کے قریب لے کر گئے، نوالے نے بولنا شروع کیا، یا رسول اللہ. نوالے نے بولنا شروع کیا، یا رسول اللہ معاف کیجیے گا، میرے اندر زہر ڈالا گیا ہے، میں نہیں چاہتا ہوں. وہ نوالا کہہ رہا ہے میں نہیں چاہتا ہوں کہ آپ کے بدن کو نقصان پہنچے. حکم خدا تھا. رسالت مآب ایک چیز کو جب حاصل کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں کہ سامنے دینے والی دے رہی ہے اور شوق سے دے رہی ہیں، اور یہ تو رسالت کا علم ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ سے، جیسے امام حسن مجتبیٰ اکثر اور بیشتر کا اپنے اصحاب کو بتایا یہ خاتون، میرے گھر کی فلاں خاتون جو ہے یہ مجھے زہر دے گی. کہا مولا جب زہر دے گی تو طلاق دیجئے. کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے کہ مولا اس کو طلاق دے دیجئے؟ مولا کیا کہتے تھے؟ جرم سے پہلے سزا نہیں ہے. یہ علم امامت ہے جو ہمیں بتا رہا ہے. یہ علم امامت سے ہم کو پتہ چل گیا ہے کہ اس نے یہ آگے چل کر یہ مجھے زہر دے گی، لیکن کیونکہ اس نے ابھی جرم انجام نہیں دیا ہے میں اس کو کیسے سزا دے سکتا ہوں. یہاں پر بھی رسالت مآب نے کہا کہ نہیں، اس نے کیونکہ اقرار کیا ہے کہ میں آپ کی مومنہ ہوں، میں آپ کو چاہتی ہوں، اس کے دل برداشتہ نہ ہو. رسالت مآب نے اس نوالے کو تناول کیا ہے. یہ علم رسالت تھا جو آپ کو بتا رہا تھا کہ اس کے اندر زہر ہے. لیکن اخلاق رسالت کا تقاضا کیا؟ اخلاق رسالت کا کیا تقاضا تھا؟ کہ اخلاق رسالت کا یہ تقاضا تھا کہ اس کو ظاہر نہ ہو، اس کے دل پر اس کی بے عزتی نہ ہو، بھری محفل میں بے عزتی نہ ہو جائے کہ سب کے سامنے لا کر وہ کھانا پیش کریے کہ یا رسول اللہ اس کو تناول کیجئے. رسالت مآب نے اس کو تناول کیا؟ وہ جو خیبر میں رسالت مآب اب مسلسل بیمار رہنے لگ گئے تھے. کہتے ہیں جس وقت آپ پر یہ اثر ہوا اور آپ کی طبیعت خراب ہوئی، آپ نے کہا وہ خیبر کے نوالے نے آج اثر کیا ہے. ایک دفعہ نہیں، کئی مرتبہ کئی موقعوں پر رسالت مآب کو زہر دینے کی کوشش کی گئی. کہتے ہیں آخر وقت اب ماشاءاللہ آپ لوگوں کو کیونکہ یہ مائک وائک کھولنے کی بڑی عادت ہے اور شوق سے چاہتے ہیں کہ اس کی آواز میلوں دور تک چلے. اب بھائی چلی جائے میلوں دور تک تو چلی جائے، بس رہ جائیں اب ساری تاریخ سے. کون آپ کو تاریخ سنائے گا؟ یہ مائک پر یہ واقعات کوئی مائک پر پڑھنے والے واقعات ہیں. کس نے زہر دیا؟ یقین مانیے اگر آپ لوگوں نے اپنی مجالس کو صحیح نہ کیا، اپنے طور طریقوں کو تبدیل نہ کیا، ہماری جتنی، میں مسلسل پورے کراچی میں گلی میں جا کے مجلس پڑھتا ہوں، کوچے میں جا کے مجلس پڑھ لیتا ہوں، کسی کے گھر میں بھی کوئی بلا، مجھے کہیں پر بھی بلا لیں، میں ہر جگہ مجلس پڑھنے پہنچ جاتا ہوں. میں نہیں کہتا سے مجھے ممبر ہی چاہیے، مجھے جہاں ڈھنگ کا ممبر ہوگا میں ہر جگہ چلا جاتا ہوں. ہر جگہ یہی پیغام دے رہا ہوں کہ مائک کو اتنا رکھیے جتنی ہماری ضرورت ہے. اگر اس کو اپنی ضرورت کے مطابق رکھ لیا، یقین مانیے آگے کے حالات میں یہ جو ہمارے بچے ہیں یہ تاریخ کو صحیح طور پر سمجھ لیں گے. وَإِلَّا ہم آپ کو یہ کتابیں دکھاتے رہیں گے جناب علی کہ یہ ہماری کتاب ہے، اس میں یہ تاریخ لکھی ہوئی ہے، پڑھ لینا اور پڑھ ہی نہ لیں. پڑھ لینا. اتنی مہنگی تو کتاب ہو گئی ہے جناب علی. یہاں لگے ہوئے تھا سارا اسٹال، وہ سارے پورا اسٹال ایسے کا ایسے ہی بھر کے گاڑی میں واپس لے گیا ہے.
میں دیکھ رہے تھے کھڑے ہو کر، دیکھ رہے تھے کتنی اچھی کتاب ہے، اس کا رنگ کیسا ہے، اس کا تصویر بڑی زبردست لگائی ہے، ایک ذوالجناح آ رہا ہے، علم لے کر ہاتھ میں آ رہا ہے، پیچھے سے ایک تصویر لگا دی اس نے، ایک عکس دے دیا، ہم سمجھے ہاں بس یہ مولا ہوں گے ہمارے انشاءاللہ، بھائی یوں یوں ادھر ادھر دیکھا، قیمت پوچھی، یہ جا اور وہ جا، آگے بڑھ گئے، پنجہ خریدیں گے جا کر، 1000 روپے کا پنجہ لے لیں گے، 1000 روپے کا مشکیزہ بھی خرید لیں گے. میں نہیں کہہ رہا کہ نہ خریدیں بابا، جب 1000 روپے کا مشکیزہ لے سکتے ہو، 1000 روپے کا، 800 روپے کی کتاب نہیں لے سکتے؟ پڑھیں تو صحیح اس کتاب میں کیا لکھا گیا ہے، کیا واقعات لکھے گئے ہیں کہ رسالت امام کتنی بے دردی سے رسالت امام دنیا سے گئے ہیں. ہمیں کہ ان کی شہادت کو ماننے کو تیار نہیں ہے، ہم کہیں نہیں بھائی صرف امام حسن بس، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ، تیروں کا تذکرہ ضرور. صحیح ہے، ظلم ہے. مصائب امام حسن مجتبیٰ کچھ کم نہیں ہیں، لیکن مصائب رسالت امام بھی کچھ کم نہیں ہیں. یعنی رسالت امام قرآن مجید میں کیا واضح طور پہ قرآن مجید میں آیت نازل ہوئی کہ رسول کچھ بولتے ہی نہیں سوائے حکم خدا کے. سنا ہے نا یہ نہیں؟ قرآن مجید کیا ہے کہ رسول کچھ بولتے ہی نہیں، کلام ہی نہیں کرتے سوائے حکم خدا کے. اب پتہ چلا کہ رسالت امام اگر آخر وقت میں کچھ مانگ بھی رہے ہیں تو حکم خدا سے مانگ رہے تھے. اگر رسالت امام نے آخر وقت میں کوئی چیز کو طلب بھی کیا تھا تو اپنی مرضی سے طلب نہیں کیا تھا، حکم خدا سے طلب کر رہے تھے. اور سامنے والا بھی جانتا تھا کہ رسالت رسول اسلام اپنی مرضی سے گفتگو بھی نہیں کرتے ہیں. سامنے والے نے بڑے اطمینان سے انکار کر دیا، کہا کہ نہیں ابھی ہم آپ کو کوئی زحمت نہیں دیں گے، آپ کو تکلیف ہوگی. بابا رسالت امام ہے، تکلیف ہو یا نہ ہو، چیز مانگی آپ کو دینا پڑے گا. آپ ان کے حکم کی عدولی نہیں کر سکتے ہیں. جب رسالت امام کہہ رہے ہیں کہ اب تمہیں اس شہر سے باہر چلے جانا چاہیے، اب ہم آپ کو کیا بتائیں؟ کس دن بتائیں گے یہ ساری باتیں؟ کس دن آپ آ کر پھر دوبارہ سے جمع ہوں گے جہاں ہم آپ کو آپ کی تاریخ سنا دیں؟ واقعاً دل خون کے آنسو ہوتا ہے. رہی صحیح جو کثر تھی وہ اس فیس بک نے نکال دی ہے، یہاں سے بھی سارا ڈائریکٹ چل رہا ہوتا ہے. اس پر بھی کوئی ایسا سسٹم نہیں کہ بھائی چلو فی الحال ٹیپ کر لیں، بعد میں ہم اس کو آگے کرتے رہیں گے. چلو اللہ مالک ہے بھائی، ہمارا تو نام ہی نہیں تو ہمیں سنے گا کون؟ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد. وجل فرجهم اجمعین. چند جملے جناب علی رسالت امام کی وصیت میں سے پڑھنا چاہتا ہوں کہ آخر وقت میں رسالت امام کیا وصیت کر رہے ہیں. آیا ان کی وصیت میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، جیسے مکے والوں کے لیے تھی، جیسے مدینے والوں کے لیے تھی؟ کہا کہ نہیں، یہ وصیت ہم سب کے لیے بھی ہے جو رسالت امام نے یہاں پر انجام دیا اور بتا رہے تھے. اللہ اکبر. سننا شروع کیجیے جناب علی. اپنے بعد کے فتنوں میں، جو میرے بعد جو جتنے بھی فتنے آنے والے ہیں ان سے بچانے کے لیے تم لوگوں کو میں یہ بتا رہا ہوں بات. مخالفت. اس کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ ہر وقت اپنے اصحاب میں خطبہ پڑھتے، انہیں اپنے بعد کے فتنوں میں اپنے ارشادات کی مخالفت سے ڈراتے. اپنے ارشادات، انہیں وصیت فرماتے تھے کہ ان کی سنت سے دستبردار نہ ہونا. رسالت امام کی سنت سے کبھی دستبردار نہ ہونا. دین الہی میں بدعتیں پیدا نہ کرنا. آپ کی اطاعت اور اہل بیت سے متمسک رہتے ہوئے ان کی اطاعت کریں، ان کی نصرت، حفاظت، مطابعت کو اپنے لیے لازم سمجھیں. آپ انہیں اختلافات کرنے میں مرتد ہونے سے منع کرتے تھے. اللہ اکبر. کہتے ہیں اگر تم نے اختلافات کیے تم کہیں مرتد نہ ہو جاؤ، اسلام سے ہی خارج. یعنی رسول کی مخالفت اسلام سے خارج ہونے کے لیے کافی ہے. اگر رسول اسلام کے ایک حکم کی بھی آپ نے اطاعت نہ کی، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کیا کیا جناب؟ اب میں آپ سے سنوں گا. قرآن اور اہل بیت. قرآن کا مہینہ ماہ رمضان المبارک، اہل بیت کا مہینہ ماہ محرم صفر. صحیح ہے؟
اب آپ بتائیے، خود سے بتائیے، کس کو چھوڑا کس کو پایا؟ آیا اتنا مجمع ہم کو ماہ رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو ملے گا اگر یہاں قرآن کا تذکرہ کیا جائے کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں؟ یہ چھوڑنے والی کیا چیز ہے؟ جو انسان ساتھ لایا ہو، جس چیز کو انسان ساتھ لے کر آتا ہے نا، ان کے بارے میں کہہ رہا ہوں. مثلا میں یہاں پہ آیا ہوں، ابا کبا اپنی ساتھ لے کر آیا ہوں، کہتے ہیں بھائی یہ میں اپنے کتاب اپنے ساتھ لایا تھا، ذرا اس کا خیال کرنا. اب میں یہ کتاب اپنے ساتھ واپس لے کے جا رہا ہوں. اس کا کیا مطلب ہے؟ کتاب میں اپنے ساتھ لایا تھا نا. یہ کہہ رہے ہیں قرآن اور اہل بیت، میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں تمہارے درمیان. ان دونوں سے تمسک اختیار کرنا. تمسک کا کیا مطلب ہے؟ چمٹ جانا. ساتھ ساتھ رہنے کا مطلب نہیں ہے کہ ان کے ساتھ ساتھ رہنا، کہاں ان سے لپٹ جانا. قرآن سے بھی لپٹے رہنا، اہل بیت سے بھی لپٹے رہنا. ہم اہل بیت سے لپٹ گئے، وہ قرآن سے لپٹ گئے. دونوں نے ایک ایک معاملے کو نظر انداز کیا، دونوں نے ایک ایک معاملے کو اہمیت کم دی. چلیں چھوڑا بھی نہیں لیکن اہمیت کم دینا شروع کر دی. ہم نے قرآن مجید کو اہمیت کم دینا شروع کر دی، انہوں نے اہل بیت کو اہمیت دینا کم کر دی ہے. وہ کہ میں دونوں کو تمہیں برابر سے اہمیت دینا تھی. اگر تم نے ان دونوں چیزوں کو برابر سے اہمیت نہ دی، آگے تم فتنوں کا شکار ہو جاؤ گے. اور لوگ ہو گئے فتنوں کا شکار. یعنی کائنات ابھی مضبوط، اسلام مضبوط ہو چکا تھا، سب کچھ ہو چکا تھا. بتائیں رسالت میں پہلا اسلام کا جنازہ کس کا ہے؟ محمد مصطفیٰ کا. مرکز اسلام، یعنی کوئی کربلا میں جا کے شہادت نہیں ہوئی ہے رسالت مآب کی. کہیں روم یا کسی ایسے افریقہ کے کسی ملک میں جا کے رسالت مآب کی شہادت نہیں ہوئی ہے. رسالت مآب اپنے وطن میں مرکز دارالخلافہ میں آپ کا انتقال ہوا ہے، آپ کی شہادت واقع ہو رہی ہے. چند افراد ہیں نماز جنازہ میں، چند افراد. جمع غفیر نہیں ہے، پورا مدینہ امڑ آیا ہو، پورا مدینہ امڑ آیا اور سامان ایک رش کا رش لگ گیا اور لوگ کہہ رہے ہوں صاحب ہمیں چند افراد، چند گروہ، چند 10 12 لوگ کمرے میں آئے اور انہوں نے آ کے نماز پڑھی. کہتے ہیں بم مشکل 40 افراد نے رسالت مآب کے لیے نماز پڑھی ہے. اس سے زیادہ نہیں تھے. باقی سارا مدینہ کہاں چلا گیا تھا؟ وہ تو کہہ رہے 1,24,000 کا مجمع تھا حجۃ الوداع کے موقع پر. کتنے ہزار، کئی ہزار کا مجمع تو آپ کے ساتھ آیا تھا. واپس مدینے جو پہنچے 60,000 تو یہ تھے. اس کہہ رہے ہیں 60,000 تھے، یہ 40 آئے. باقی سارے کہاں گئے؟ یہ جنازے پر کیوں نہیں پہنچے؟ سب کو معلوم تھا کہ رسالت. اب ایک دن پہلے رسول اللہ، بہت مشکل 27 صفر کو رسول اللہ نے اگر مسجد مدینہ میں خطبہ دیا ہے. جناب بلال نے اذان دی ہے. جب اذان دی ہے 27 صفر کو، جو جناب بلال حبشی نے اذان دی، رسالت مآب سے اٹھا نہیں جا رہا تھا، چلا نہیں جا رہا تھا. غشی کے بہت زیادہ دورہ تھا آپ پر. آپ نے اپنی ہلکا سا اپنی آنکھوں کو کھولا، اور کھولنے کے بعد آپ مسجد جانا چاہتے تھے، اٹھ نہیں سکے تھے. چاہتے تھے کہ کوئی آئے اور آنے کے بعد کوئی علی تک پیغام پہنچا دے. بلانا چاہتے تھے نماز. تو جو ایک تھی نا گھر میں پہنچے، 2 تھیں گھر میں. ایک نے اپنے ابا کو کال کری، ایک نے اپنے ابا کو کال کری. ایک نے کہا آپ جا کے نماز پڑھانے کے لیے دوڑے، انہوں نے کہا آپ جائیں جلدی سے نماز پڑھانے کے لیے دوڑے. رسالت مآب آنکھ کھل گئی. جب نام سنا رسالت مآب نے، آنکھ کھل گئی. ارے میں نے تو ان کو بھیجا تھا، میں نے تو ان کو روم جانے کے لیے بھیجا تھا. اسامہ بن زید کے ذریعے سے میں نے کہا تھا ایک لشکر کو تشکیل دیا جائے، اور لشکر کو اس لیے بنایا گیا تھا تاکہ یہ چلے جائیں اس لشکر کے ساتھ. میری طبیعت خراب ہے. جیسے ہی رسالت مآب یہ چاہتے تھے جیسے ہی میرا انتقال ہو، اب مدینے میں کسی قسم کا کوئی فساد وغیرہ بپا نہ ہو. آپ نے کہا ان کو لے کے چلے جائیے. یہ لشکر کے ذریعے سے بھیجا تھا، اور کہا تھا جو اس لشکر میں نہیں جائے گا خدا کا حبیب اس سے ناراض رہے گا. اتنا سختی کے ساتھ کہتے ہیں دکھانے رسالت مآب کو دکھانے کے لیے اسامہ کے ساتھ یہ 4 میل تک، 4 کلومیٹر تک یا 4 میل تک چلے گئے. پھر وہاں سے جھول دے کر واپس آ گئے مدینہ.
جب لوگوں نے ان کو مدینے میں گھومتے پھرتے ہوئے دیکھا کہ آپ لشکر کے ساتھ نہیں گئے تھے، کہتے نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ بیمار ہیں اور ہم ان کو چھوڑ کے چلے جائیں؟ کہا بابا ان کا حکم ہے. اور جس وقت گھر کے اندر سے یہ آوازیں آئیں کہ ابا آپ نماز پڑھانے چلے جائیں، اس نے کہا نہیں ابا آپ چلے جائیں نماز پڑھانے کے لیے. ہو رسالت میں آپ کو جلال آ گیا ہے. ایسی صورت میں فضل بن عباس کو بلایا، ایک جانب سے فضل بن عباس کو بلایا اور ایک جانب سے امیر المومنین کو بلایا. کہا کہ آپ دونوں مجھے ایک سہارا دیں، مجھے سہارا دے کے مسجد میں لے کر چلیں. کہتے ہیں ایسی صورت میں رسالت مآب اتنے زیادہ کمزور ہو چکے تھے، یہ زہر اس بری طرح سے جسم میں سرایت کر گیا تھا کہ رسالت مآب سے پیر اٹھایا نہیں جا رہا تھا، رگڑتا ہوا پاؤں چل رہا تھا. اب مدینے کی زمین پر لکیر بنتی جا رہی تھی. رسالت مآب چلنا نہیں جا رہا ہے. کہتے ہیں ردا کا دامن، جو ردا یہ ابا جو پہنی ہوئی تھی، یہ ردا ایک طرف سے لٹک گئی تھی، فرش پہ لٹک گئی تھی. کہتے ہیں اس طریقے سے لٹکی ہوئی تھی کہ اس کی لکیر بنتی ہوئی جا رہی ہے. لیکن رسالت اسی حالت میں رسول اسلام مسجد پہنچے ہیں. جا کے دیکھا کہ ایک شخص آگے جا کر نماز پڑھا رہا تھا. ایک رکعت مکمل ہو چکی تھی. رسالت مآب نے پیچھے سے آواز دے کر کہا نماز باطل ہے. رسول کے ہوتے ہوئے کوئی امامت انجام نہیں دے سکتا ہے. رسول کے ہوتے ہوئے صرف وہ شخص امامت انجام دے سکتا ہے جس کو رسول نے معین کیا ہو. ایک رکعت ہو سارے نمازی جناب علی، نمازی بھی تو دیکھیں کتنے فنٹر قسم کے، یہی بولیں گے نا ان کو. جو آ گیا کھڑے ہو گئے. اللہ کہاں سے کھڑے ہو گئے؟ رسول ابھی زندہ ہیں. تم نے پڑھ کیسے لیا؟ تم نے نیت کیسے باندھ لی ہے؟ یہ تاریخ ہے آپ کی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یا رسول کہے جا کے اگر نماز باطل ہے، پہلی رکعت تم نے پڑھ لی، ہاں پڑھ لی، باطل ہے، نماز باطل ہے. اسی حالت میں خود جا کر نماز کا اعادہ کیا، دوبارہ سے نماز آپ نے پڑھائی ہے. ہٹا دیا اس شخص کو، ہٹا دیا ہے. جب کیوں ہٹایا؟ اس کو منصب سے ہٹا دیا ہے، محراب سے ہٹا دیا ہے. دیکھ لو میں کس کو کس کو ہٹا رہا ہوں. ہٹا دیا ہے آپ نے، منصب سے ہٹا دیا ہے اس شخص کو. اسی حالت میں گئے. فضل بن عباس نے ایک جانب سے پکڑا ہوا تھا، امیر المومنین نے ایک جانب سے آپ کو کاندھا دیا ہوا تھا. آپ نے بڑی مشکل سے عصا اپنے ہاتھ میں لیا، خطبہ دیا. آخر وقت ہے میرا، تم کو وصیت کرتا ہوں، اب دوبارہ سے وصیت کرتا ہوں. جن لوگوں کو کہا تھا کہ مدینے سے باہر چلے جائیں، وہ اب بھی چلے جائیں. اور یہ میرا خطبہ آخری خطبہ ہے. اس کے بعد میں شاید تمہارے درمیان نہ رہوں. اگر کسی کو مجھ سے اپنا حق، کسی کے ساتھ میں نے اگر کوئی زیادتی کی ہو، میں بھی تمہارے درمیان موجود ہوں. اگر میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو تو وہ مجھ سے اپنی زیادتی کو طلب کر سکتا ہے. میں نے کسی کے حق کو پامال کیا ہو، کیوں؟ اب میں اللہ کی بارگاہ میں جا رہا ہوں. میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کر دی ہو، کسی کے ساتھ ظلم اور ستم کیا ہو، جس شخص کے ساتھ بھی کیا ہو، مجھے طلب کرے. کوئی ہے مجمع میں ایسا؟ مجمع میں سناٹا طاری ہو گیا تھا. لوگ دہاڑے مار مار کر رو رہے تھے کہ رسالت مآب نے یہ کیا کہہ دیا. ایک تو ان کی حالت نہیں دیکھی جا رہی ہے، اوپر سے رسالت مآب کہہ رہے ہیں جس کو میرا حق چاہیے، اگر میں نے کسی کے حق کو پامال کیا ہو. کہتے ہیں اچانک مجمع میں سے ایک شخص بلند ہوا. مجمع میں سے ایک شخص بلند ہو گیا. کہتے ہیں ہاں یا رسول اللہ مجھے اپنا حق چاہیے. سارا مجمع متوجہ ہوا اس کی جانب، ایسے توجہ سے دیکھنے لگا کیا بات ہے. کہا یا رسول اللہ ایک موقع ایسا تھا، آپ نے ہاتھ میں جو کوڑا لیا ہوا تھا اور اپنی اونٹنی کو یا اپنے گھوڑے کو مارنا چاہتے تھے، آپ نے جب ایسے اٹھایا تھا وہ یہاں نہیں لگا تھا، وہ میری کمر پہ آ کے لگا تھا. یا رسول اللہ مجھے وہ حساب چاہیے. کہتے ہیں رسالت مآب سے چلنا نہیں جا رہا ہے. ضعیفی کا یہ عالم ہے
کہ گھر سے 2 افراد آپ کو بازو پکڑ کر لے کر گئے. آپ نے ایسی حالت میں جناب بلال کو کہا بلال جاؤ میرے گھر میں وہ فلاں کوڑا رکھا ہوا ہے جو میں کبھی کبھی جانوروں کے سلسلے میں، جبکہ رسالت امام نے کبھی جانور کو مارا نہیں ہے، آپ کے سامنے کسی جانور نے بغاوت نہیں کی ہے. ایک کوڑا تھا موجود، کہا کہ جاؤ کوڑا لے کر آؤ. کہتے ہیں جیسے بلال گئے اور بلال نے دروازے پہ کھڑے ہو کر جناب سیدہ کو آواز دی، اے شہزادی کونین فلاں فلاں نام کا کوڑا جو گھر میں موجود ہے وہ دے دے. لفظ کوڑا سننا تھا، فاطمہ لرز گئی، جناب زہرا لرز گئی ہیں. کہ کس نے منگایا، معاملہ کیا ہے؟ بلال نے سارا ماجرا سنا ہے کہ یہ ماجرا سننا تھا. جناب سیدہ تڑپنے لگی ہیں، اللہ اکبر، میرے بابا پہ یہ وقت آ گیا ہے. یہ مصائب رسالت ماں پہ کہتے ہیں حسن اور حسین کو دوڑایا، جاؤ بچوں جاؤ اور اپنی اپنی کمروں کو پیش کر دو. کہتے ہیں حسن اور حسین سے راہ نہ گیا، حسن اور حسین دوڑے دوڑے گئے کہ نانا کو کوڑا نہیں لگے گا، کوڑا لگے گا تو ہم لگے گا، ہم اپنی کمروں پر لینا چاہیں گے. میں کہوں گا وہ وقت دور نہیں ہے جس کوڑے کو بھی مانگا جا رہا ہے. اے سیدہ یہ کوڑے آپ کی جانب آنے والے. رسالت امام کے زندگی رحلت کے بادشاہ 3 دن کے بعد دروازہ سیدہ پر پہنچ گئے تھے لوگ. جناب سیدہ نے جب لوگوں کے آنے کی آواز کو سنا تھا اور اسے دیکھا تھا بہت زیادہ شور اور غل مچ رہا ہے، جناب سیدہ چادر سر پر لی تھی. کیا سمجھ رہی تھی جناب سیدہ؟ یہی تو سمجھ رہی تھی نا، شاید مدینے والے تعزیت پیش کرنے کے لیے آئے ہیں. اے فاطمہ یہ تعزیت پیش کرنے کے لیے نہیں آئے، یہ تماچے مارنے کے لیے. اللہ اکبر اللہ اکبر. کہتے ہیں حسن اور حسین جناب بلال حبشی کے پیچھے پیچھے دونوں شہزادے دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں. بلال کے ہاتھ میں کوڑا موجود ہے، بس جیسے ہی کوڑا رسالت مآب کو دے دیا گیا، رسالت مآب نے اپنی کمر مبارک سے جبے کو ہٹا دیا ہے. کہتے جیسے جیسے ہٹاتے جاتے تھے میت کی طریقے سے، جیسے گھر سے میت نکلتی ہے نا، ایسے لوگ چیخے مار مار کے دہاڑے مار مار کے رو رہے تھے. اے اعرابی رسول اللہ کی حالت تو دیکھ لے. رسالت مآب نے جیسے جیسے جبہ اپنی کمر مبارک سے ہٹایا ہے، بس یہ اعرابی جیسے کمر پر مہر نبوت نظر آئی ہے، بس یہ اس پہ گر گیا، چومنا جاتا تھا. کہا یا رسول اللہ میں نے مہر نبوت کو چومنے کے لیے یہ کہا تھا. ارے کوئی ہے جو فاطمہ کو جا کر تسلی دے دے. یا فاطمہ الزہرا، یہ حسن مجتبیٰ ہیں جنہوں نے اس منظر کو بچپنے میں دیکھ لیا ہے. میں کہوں گا اے حسن مجتبیٰ کیا آپ کی قسمت ہے، آپ نے نانا کے جنازے کو دیکھ لیا، آپ نے نانا کی تدفین کو دیکھ لیا، لیکن 3 دن کے بعد جب آپ کے گھر پر کوئی آیا ہے نا اور وہ آگ لے کر آیا ہے، کہا وہ کون سی تاریخ ہے؟ کہا یکم ربیع الاول، عاشور سے کم تاریخ نہیں ہے. جیسا ظلم عاشور کے دن ہوا تھا اس سے بڑا ظلم یکم ربیع الاول کو ہوا ہے. کہا کون سا ظلم ہوا؟ کیا دروازہ فاطمہ پر آگ لے کر پہنچے ہیں، لکڑیاں لے کر پہنچے ہیں. میں کہوں گا حسن مجتبیٰ آپ کی کیسی قسمت ہے، ننھے سے ہوتے ہوئے چھوٹا سا حسن مجتبیٰ ہے، گھر کے دروازے پر آگ جلتی ہوئی دیکھ رہا ہے. اے جناب زینب آپ کی کیا قسمت ہے، آپ نے اپنے دروازے پر آگ دیکھی ہے. اے زینب ابھی آپ کو جلتے ہوئے خیموں کو بھی دیکھنا ہوگا. اللہ اکبر. کہتے حسن مجتبیٰ کی زندگی کی جانب آ جائیے. کہا حسن مجتبیٰ کون ہے؟ کہا جہاں پر بیویوں کے ایمان کو خرید لیا جائے.
کہ کسی طریقے سے چراغ امامت کو بجھا دیا جائے. کہا کہ ان کے ازواج میں سے کون سی زوجہ کو لیا جائے؟ کہا کہ جودہ بنت اشعث میں یہ ساری صلاحیتیں موجود ہیں. یہ لالچی بھی بہت زیادہ ہے. کہا 1,00,000 درہم کی اس کو لالچ دی گئی. کہا یہ تو نقد لے لے اور دیکھ میں اپنے بیٹے یزید کے ساتھ تیری شادی بھی کر دوں گا, یہ میرا وعدہ ہے. بھئی یہ جودہ بنت اشعث کو ایک خاص قسم کا زہر دیا گیا. اس خاتون نے ایک مرتبہ تھوڑی 7 مرتبہ حسن مجتبیٰ کو زہر دیا. ہر منزل پر, ہر مقام پر جب جب زہر دیا گیا, حسن مجتبیٰ نانا کی قبر پر جایا کرتے تھے. اے نانا مجھ سے یہ زہر برداشت نہیں ہو رہا ہے. لیکن آج رات کا زہر کیسا زہر تھا؟ کہ وہ ایسا زہر تھا نانا نے اپنے ہاتھوں کو پھیلایا ہوا تھا. اے بیٹا حسن مجتبیٰ اب میرے پاس آ جا, اب مجھ سے رہا نہیں جا رہا ہے. کہا کہ رات کی تاریکی ہوئی, ایسی تاریکی میں یہ خاموشی سے جودہ بنت اشعث آئی, مولا کے کنارے رکھے ہوئے جو سرائی تھی اس میں وہ زہر حلال ڈالا. اچھا یہ حسن اور حسین کو بچپنے سے ہی بہت زیادہ پیاس لگا کرتی تھی, اور حسین کی پیاس تو ایسی تھی کہ بدن مادر میں رہتے ہوئے کہتا تھا ماں پیاس لگ رہی ہے. تاریخ نے لکھا ہے, تاریخ نے لکھا ہے امام حسین کی ولادت سے پہلے, امام حسین کی ولادت سے پہلے بدن مادر میں یہ بچہ تھا. رسالت ماب جب گھر پہ تشریف لائے, دیکھا فاطمہ گریہ وزاری کر رہی ہے. کہا بیٹی خوشی کے موقع پہ گریہ وزاری کیوں کر رہی ہو؟ جناب فاطمہ نے عرض کیا اے بابا جب سے یہ بچہ میرے بدن میں آیا ہے یہ کبھی کبھی مجھے کہتا ہے الاتش الاتش, ہائے پیاس ہائے پیاس. کہ جس طریقے سے حسین کو پیاس لگتی ہے ایسے حسن مجتبیٰ کو بھی بہت زیادہ پیاس لگتی ہے. آدھی رات ہوئی, کوزے میں پانی لیا, بس جیسے ہی پانی حلق سے نیچے اترا ہے نا بس کہا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ارے کوئی میرا غلام, کوئی کنیز میرے قریب ہے, ارے کوئی ہے جو میرے بھائی حسین کو بلا کر لیا ہے. یہ غلام دوڑا دوڑا گیا, آقا حسین کو بلا کے لایا. آقا حسین سے کہا اے بھیا حسین جب سے میں نے پانی پیا ہے ارے میرے جگر کے ٹکڑے ہو کر تشت میں آ رہے. دیکھو تو ذرا یہ تشت کیسے بھرتا چلا جا رہا. ارے پیروں کی آہٹ محسوس ہوئی. حسین پریشان ہو گئے, حسن مچل کر رہ گئے. کہا کہ ارے 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 بھائی حسین بس میری ایک خواہش کو پورا کر دو. ارے یہ تشت جس میں میرے کلیجے کے ٹکڑے ہیں ارے میرے پلنگ کے نیچے چھپا دو. میں نہیں چاہتا میری بہن زینب ان ٹکڑوں کو دیکھے. پر اتنا سننا تھا میں کہوں گا جناب زینب آپ تو ابھی تیار رہیے. ارے یہ ٹکڑے تو کچھ بھی نہیں, ابھی تو آپ کو حسین کی پامال لاش کو دیکھنا ہے. کچھ دیر گزری تھی, ایک 3 سالہ بچہ اپنے بابا حسن مجتبیٰ کے پاس آیا, آگے تسلی دے رہا تھا. تاریخ بتاتی ہے امام حسن نے امام حسین سے گزارش کی اے حسین یہ 3 سالہ بچے کو ذرا میرے سینے پر تو لٹا دو. بس چھوٹا سا بچہ, یہ 3 سال کا بچہ کون ہے؟ کہا اسی کا نام قاسم ہے. یہ بابا کے سینے پر لیٹ گیا ہے. بابا حسن مجتبیٰ اس سے کہتے جا رہے ہیں اے میرے بچے جیسے میں نے قربانی دی ہے ایسے تجھے بھی قربانی دینا ہوگی. کہتے ہیں کچھ دیر میں عباس با وفا آ گئے, ان سے یہ منظر دیکھا نہ گیا. جناب عباس نے اس 3 سالہ قاسم کو اپنی گود میں لے لیا. اب قاسم نے ایک عجیب منظر دیکھا, ارے میرے بابا کے کلیجے کے ٹکڑے ہوئے جا رہے. خدا گواہ ہے شاید قاسم نے اسی وقت یہ کہا ہو اے بابا جیسے آپ کے ٹالے 70 ٹکڑے ہو گئے. یہ قاسم وعدہ کرتا ہے یہ زمین
زمین کربلا ہوگی اور قاسم کی لاش پامال ہو رہی ہوگی۔ اللہ اللہ، کس طریقے سے جناب حسن مجتبیٰ کو غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا۔ یہ واحد جنازہ ہے جس کو بہنوں نے تیار کر کے رخصت کیا۔ مجھے بابا، مجھے نانا کے روضے پر لے جایا جائے، میں آخری مرتبہ نانا کو سلام کرنا چاہتا ہوں۔ یہ رسول اللہ کو سلام کرنے جا رہے، ارے کیا معلوم تھا، ارے سامنے سے تیروں کی بارش، ارے یہ حسن مجتبیٰ جس کے پہلے سے 70 ٹکڑے ہو گئے، ارے 70 تیر جنازے پر آئے۔ اللہ اللہ، حسین نے اپنے سینے پر ہاتھ رکھا، برداشت سے کام لیا، کہا کہ اب جنازہ گھر کی جانب واپس جائے گا۔ تاریخ اسلام میں پہلا جنازہ ہے جو گھر دوبارہ آیا ہے۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی محلہ بنی ہاشم میں شور ہونے کی آواز آئی، زینب پریشان ہو گئی، کہا فضہ میرا دل کچھ گھبرا سا رہا ہے، یہ باہر سے لوگوں کی آواز کیسی آ رہی؟ فضہ ذرا باہر تو جا کر دیکھ۔ ارے فضہ نے ایک عجیب منظر دیکھا۔ دیکھا کیا منظر؟ ارے جنازہ آ رہا ہے لیکن 70 تیر لگے ہوئے۔ ارے زینب نے اور حسین نے مل کر کہا، ارے ہم دونوں بہن بھائی مل کر ارے ایک ایک تیر نکالیں گے جنازے سے۔ لیکن جناب زینب روز عاشورہ بھائی حسین کے جنازے پر آئی، کہا کہ اے بھیا حسین، زینب شرمندہ ہے، ارے بھائی حسن کے تیر نکالے، اے بھیا میرے ہاتھ بندھے ہوئے، اگر آزاد ہوتے ارے آپ کے لاشے سے تیروں کو لے۔